آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 36 اور 37 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لیصدوا تاکہ وہ لوگوں کو روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہاں عن سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے، یعنی کفار خصوصاً اہل مکہ کہ جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ اپنے اموال لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں، مال کا لالچ دے کر بھی اور جنگ کی تیاری کے لیے خوراک، سواریاں اور اسلحہ وافر مہیا کر کے بھی۔ انہیں اسلام سے اس قدر دشمنی اور عناد ہے کہ اس سے روکنے کے لیے وہ اپنی محبوب ترین چیز مال خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ آئندہ جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے انہیں اسی طرح ناکامی اور حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح بدر میں ان کا حشر ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جنگ احد اور جنگ خندق میں بھی انہیں ناکامی کے ساتھ لوٹنا پڑا، نہ مدینہ پر قبضہ کر سکے، نہ مال غنیمت حاصل کر سکے اور نہ ہی کسی کو لونڈی غلام بنا سکے۔ آخرت میں ان کافروں کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں دھکیل کر اکٹھے کیے جائیں گے۔ بعد میں بھی جب تک مسلمان اللہ کے احکام پر کاربند رہے اور انہوں نے جہاد کی تیاری میں کوتاہی نہ کی، ان کے خلاف جنگ کے لیے خرچ کیے ہوئے کفار کے اموال ہمیشہ ان کے لیے باعث حسرت ہی بنے اور وہ ہمیشہ مغلوب ہی ہوئے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا سو ان قریب وہ خرچ کریں گے ان مالوں کو، ثم پھر تکون وہ خرچ کرنا ہو جائے گا، علیہم ان پر، حسرتاً حسرت کا سبب۔ فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب حسرت ہوگا اور یہ پچھتاوا ان کی جانوں کا روگ بن جائے گا کہ اپنا مال بھی کھپا دیا، جانیں بھی ضائع کر دیں، لیکن اس پوری کوشش کے باوجود محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے۔ ان کی یہ حسرتیں اس وقت اور بھی بڑھ جائیں گی جب وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس آیت کی تفسیر عملی طور پر ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ مغلوب ہو کر اہل حق کے سامنے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔
جب کفار مکہ کو بدر کے میدان میں شکست فاش ہوئی تو ان میں غیظ و غضب کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ ابو سفیان 50,000 دینار مالیت کا سامان تجارت لے کر آیا تھا۔ مشرکوں نے کہا کہ اس قافلے کی حفاظت کے نام پر ہم پر وبال آیا ہے، لہذا انہوں نے عہد کیا کہ یہ سارا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے مال خرچ کرتے رہتے تھے۔ اسی ضمن میں یہاں فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یعنی کافر لوگ اللہ کے راستے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پیش نظر غریبوں کی ہمدردی یا رفاع عامہ کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ اس لیے کثیر مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں اور یہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، مگر کفار اسے محض اس لیے آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے کہ اگر اس نے اسلام کے مشن سے متاثر ہو کر کوئی قصیدہ کہہ دیا تو سارا عرب اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ چنانچہ مشرکوں نے 100 اونٹ اناج کے عوض شاعر کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیا۔ یہود کا بھی یہی حال ہے۔ نصارہ آج کروڑوں روپے اسلام دشمنی پر خرچ کر رہے ہیں تاکہ دین کا راستہ روکا جا سکے۔ کہیں تعلیم کے نام پر روپیہ صرف ہو رہا ہے، کہیں اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں، کہیں کثیر تعداد لٹریچر پڑھے لکھے لوگوں تک مفت پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے غیر مسلم افراد، پارٹیاں، تنظیمیں، جماعتیں، حکومتیں بے دریغ روپیہ خرچ کر رہی ہیں۔ بڑے بڑے تبلیغی مراکز قائم ہیں جہاں سے افریقہ جیسے پسماندہ ممالک میں تبلیغی مشن بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف مسلمانوں میں یہ جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ہر مسلمان اپنے اندر جذبہ ایمان رکھتا تھا اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعی کرتا تھا۔ انڈونیشیا، جاوا اور سماٹرا وغیرہ میں اسلام مسلمان تاجروں کی بدولت پھیلا۔ وہ تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، مگر اب یہ ذمہ داری حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے اور ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اسلامی ممالک میں ارتداد کو بھی نہیں روک سکیں۔ جب پاکستان مارد وجود میں آیا تھا اس وقت یہاں کتنے عیسائی تھے اور اب اس تعداد میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ کسی نے آج تک اس طرف توجہ نہیں دی، کسی نے ارتداد کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ تبلیغ دین کا کام کیا کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ کافر لوگ لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی سال پہلے شکیب ارسلان نے اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں لکھا ہے کہ یورپ کے عیسائی مشنریوں نے اسلام کے خلاف 6 لاکھ کتابیں شائع کر کے تقسیم کی ہیں۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، تاکہ کسی طرح قرآن پاک کا پروگرام آگے نہ بڑھنے پائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لوگوں کے سامنے مشتبہ حالت میں آئے۔ ذرا غور فرمائیں کہ مسلمان حکومتیں اور عوام اس زمین میں کتنی کوشش کر رہے ہیں اور کتنا مال صرف کر رہے ہیں۔ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی کاوش 1-2% سے زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ دین کی تعلیم اور تبلیغ اتنی عام ہونی چاہیے جس سے قرآنی پروگرام دنیا کے چپا چپا میں متعارف ہو جائے۔ تیسری صدی کی حالات کے مطابق جو جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آتے تھے انہیں اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کی حفاظت اور امداد کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ چنانچہ جب لوگ مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے تو اہل ایمان کو بڑی خوشی ہوتی تھی، برخلاف اس کے جو لوگ اپنے دین پر پلٹ جانا چاہتے تھے ان پر مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ مگر آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ جب کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے تو کسی مسلمان کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ ارتداد کے اسباب کا جائزہ لینا اور پھر اس کا تدباب کرنا تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، مگر حکومتیں یہ ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ مسلمانوں میں بیماروں کے علاج اور محتاجوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیماری اور غربت سے تنگ آ کر لوگ عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں یا قادیانی بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس وسائل موجود ہیں مگر یہ انہیں بروکار نہیں لاتے۔
تبلیغی دین کے لیے مسلمانوں کی مسائی 1-2% سے زیادہ نہیں۔ تبلیغی جماعتیں اپنے طور پر حد المقدور تبلیغ کا کام کر رہی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میوات جیسے پسماندہ علاقے میں 25 سال تک تبلیغ کا کام کیا اور اس جذبہ کو دنیا میں پھیلانے کی سعی کی۔ آپ انتہائی درجے کے خدا پرست انسان اور بڑا بلند جذبہ رکھنے والے تھے۔ ان کی کوششوں اور دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ تبلیغی مشن کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے۔ ان کے فرزند ارجمند مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کام کے لیے زندگی وقف کر دی۔ ان بزرگوں کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ یہ مشن مفید کام انجام دے رہا ہے، ورنہ حکومتی سطح پر یہ کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ عام لوگ جو تبلیغی مشن پر روانہ ہوتے ہیں انہیں دوسروں کی نسبت اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اسلام میں ذاتی اصلاح اور پھر اصلاح عالم دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ لیمیزا تاکہ الگ کر دے اللہ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل اور وہ کر دے الخبیث ناپاک کو بعضہ یعنی اس کے بعض کو علی بعض پر، فیرکمہ پھر وہ اس کا اوپر تلے ڈھیر لگا دے، جمیعاً اکٹھا، فیجعلہ پھر وہ اسے ڈال دے فی جہنم میں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے جدا کرنے سے مراد یا تو قیامت کے دن کفار اور مسلمانوں کو جدا جدا کر کے خبیث کفار کو تہ بتہ جمع کر کے جہنم میں پھینکنا ہے، یا دنیا میں ہی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل کفر کو جدا جدا کرنے کے بعد خبیث لوگوں یعنی کفار کو تہ تیگ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کر دیا جائے گا، جیسے کہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گارو، اے مجرمو، آج الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے اور مجرموں یعنی کافروں مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے، منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار سے عہد کے معنی ہوں گے کفار کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا یعنی سب کو جمع کر دے گا۔ اولئک یہی لوگ ہم ہی الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیث اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوگا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ممتاز کر دے، جدا کر دے، علیحدہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، سب کے اچھے اور برے اعمال سامنے آ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاک لوگوں کو ان کے مرکز خطیرۃ القدس میں اور ناپاک لوگوں کو ان کے مرکز جہنم میں پہنچائے گا۔ نیک اعمال کے اثرات جنت میں ظاہر ہوں گے اور برے اعمال کے نتائج کا ظہور جہنم میں ہوگا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اور کر دے گا ان کو جہنم میں۔ مطلب یہ ہے کہ آخر کار وہ وقت بھی آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ تمام کفار، ان کے معبودان باطلہ، ان کے اعمال سیئہ اور ان کے اموال کو جہنم رسید کر دے گا۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، حقیقت میں نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ خود کفر کے پروگرام پر چل رہے ہیں اور اس کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر
دیوالیہ پن اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس راہ میں اپنا تمام وقت، تمام محنت، تمام قابلیت اور پورا سرمایہ زندگی کھپا دے، اس کی انتہا پر پہنچ کر اسے معلوم ہو کہ وہ اسے سیدھی تباہی کی طرف لے آئی ہے، اور اس راہ میں جو کچھ اس نے کھپایا ہے اس پر کوئی سود یا منافع پانے کی بجائے اسے الٹا جرمانہ بھگتنا پڑے گا، یعنی دنیاوی اخروی دونوں قسم نقصان اور خسارہ اٹھایا۔ یہ کامیابی کا پانچواں اصول تھا کہ اے ایمان والو، اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے فیصلہ کن بات رکھے گا۔ جب مسلمان ان مسلمہ اصولوں پر قائم تھے تو انہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوئی، جس کی اولین مثال میدان بدر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کے لیے اسباب پیدا فرما دیے اور کفار و مشرکین ذلیل خوار ہوئے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما دے، یا اللہ کریم اس لا ریب کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ کریم اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔